رویوں کی دو قطبی بیماری، یعنی کہ ایک قطب پہ مینیا ہوتی ہے، دوسرے پہ ڈپریشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا عام زندگی گزارنے کے معمولات بھول جاتے ہیں۔ اس کو ہم کسی بھی چیز سے ڈائگنوز نہیں کر سکتے ہیں۔ ابھی جو ہم نے جو سے باتیں کی ہیں اس کو ہم علامات کے طریقے سے ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ کبھی کبھار یہ ڈپریشن اور مینیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر شاہ نواز ایم کے دل، ذہنی صحت کی بات ڈاکٹر شاہ نواز کے ساتھ ایم کے ہیلتھ ٹی وی کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ آج ہم بات کریں گے کہ بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر کیا ہے، یعنی کہ موڈ کے عارضے کون سے ہوتے ہیں کہ جس میں جو ہے نا اضطرابی کیفیت ہوتی ہے، جس میں ہیجانی کیفیت ہوتی ہے، یعنی کہ بائی پولر کا مقصد کیا ہے، بائی پولر کس طرح ہمارے سماج میں اپنا اثر رکھتا ہے، کس طرح وہ انسان کو اپنی جکڑ میں رکھتا ہے، کس طرح وہ آگے معاملات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے۔ یہ وہ عارضہ ہے کہ انسان کبھی ڈپریس ہوتا ہے اور کبھی ہیجان کی کیفیت، خبط جنون کی کیفیت، کبھی وہ زیادہ اس کے اندر تیزی آ جاتی ہے۔ تو اس کے اندر جو نا موڈ کے اندر سوئنگس ہوتی ہیں کہ جو موڈ ہوتا ہے، جو رویہ ہوتا ہے وہ ایک جگہ پہ نہیں رہتا ہے۔ اس کے اندر جب وہ مینیا میں ہوتا ہے تو اس کے اندر انرجی بڑھ جاتی ہے، ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے، وہ ایکسیسو ہو جاتا ہے، اگریسو ہو جاتا ہے اور ریسٹلیسنس یعنی کہ بے چین ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر دو پولس ہوتے ہیں، ایک میں ڈپریشن ہوتا ہے، ایک یاسیت، اضطرابیت اور مایوسی اور نا امیدی۔ دوسرے کے اندر مینیا ہوتا ہے جس کے اندر بندہ زیادہ سوچتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے اندر کوئی بڑی روح آ گئی ہے، میرے اندر کوئی الہامی طاقت آ گئی ہے، میں یہ بن گیا ہوں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا مختلف انسان مختلف دعوائیں کرتے ہیں کہ ہم یہ کوئی بڑی مقتدر چیز ہو گئے ہیں اور ہم یہ وزیر اعظم ہو گئے ہیں، ہم بادشاہ بن گئے ہیں، ہم بڑے پیر بن گئے ہیں اور ہم یہ ہو گئے ہیں، اور ایک خبط شروع ہو جاتا ہے جس کے اندر ان کے اندر انرجی بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ قوت بڑھ جاتی ہے، ان کے اندر ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے، ان کے اندر بے چینی بڑھ جاتی ہے، وہ زیادہ بولتے ہیں اور بے تکے انداز میں بولتے ہیں، ایک ٹاپک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے میں، اور وہ رکتے نہیں ہیں، وہ ایکسیسو، یعنی کہ ان کے اندر ایک ایکسٹرا انرجی محسوس ہوتی ہے۔ یہ اس کا جو پہلا فیز ہوتا ہے مینیا کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا فیز آتا ہے وہ ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ وہ ڈپریشن کے فیز میں پھر وہ یاسیت، اداسی اور دل نہ لگنا، بولنے کو دل نہ کرنا، اکیلے پن کا شکار ہو جانا، اکیلا محسوس کرنا، تو یہ جو نا سوئنگس چلتی رہتی ہیں۔ بائی پولر 1 ہوتا ہے، بائی پولر 2 ہوتا ہے، پھر سائیکلوتھائمیا ہوتا ہے، پھر الٹرا ریپڈ سائیکلوتھائمیا ہوتا ہے، اور اس طرح اس کے بہت سارے اقسامات ہیں جس میں جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کس طرح وہ دوسروں پہ اپنے آپ کو زیادہ سبقت لیتے ہیں، اور ان کے اندر عجیب رویے ہو جاتے ہیں، ان کے اندر جنون زیادہ ہو جاتا ہے، ان کے اندر جنسی جنون زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ نشے آور چیزیں استعمال کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں، دوسروں کو نقصان دیتے ہیں، اور کبھی کبھار تو وہ نیند کی دوائیں زیادہ کھا لیتے ہیں۔ اور جب ان کے اندر ڈپریشن کے علامات آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اداس ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو جو نا عجیب ایک گلٹ اور پچھتاوے کا شکار سمجھتے ہیں۔ وہ ہر چیز کا الزام اپنے اوپر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی وقت ہی نہیں ہے، اور انرجی لو ہو جاتی ہے۔ یہ دو پول ہوتے ہیں، دو اس کو ہم کہتے ہیں رویوں کی دو قطبی بیماری، یعنی کہ ایک قطب پہ مینیا ہوتی ہے، دوسرے پہ ڈپریشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا عام زندگی گزارنے کے معمولات بھول جاتے ہیں۔ اس کو ہم کسی بھی چیز سے ڈائگنوز نہیں کر سکتے ہیں۔ ابھی جو ہم نے جو سے باتیں کی ہیں اس کو ہم علامات کے طریقے سے ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ کبھی کبھار یہ ڈپریشن اور مینیا کا مکس پکچر بھی آ جاتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے
کہ ایک دورہ ڈپریشن کا آتا ہے، ایک دورہ مینیا کا آتا ہے، کبھی کبھار ہائپومینیا بھی ہو جاتی ہے، اور اس طرح یہ جب نا چلتا ہے، اور سائیکلوتھرمک میں بار بار موڈ تبدیل ہوتا ہے، اور ریپڈ سائیکلک یا الٹرا ریپڈ سائیکلک میں تو دنوں میں، ایون سننے والے دوستوں کو میں بتاتا چلوں کہ گھنٹوں میں لوگوں کے رویے بدل جاتے ہیں، اور وہ اس کے اندر ایکسیسونیس اتنی آ جاتی ہے کہ آپ کی ہماری سوچ ہے اتنی۔ تو دوستو، جب ہم بائیپولر کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ دو قطبی بیماری رویے کی، تو اس کی جب ہم پریولنس یعنی کہ اس کی تعداد مریضوں کی کتنی ہماری سماج میں ہے، تو یہ آپ کو بتلاتا چلوں تو یہ جو عورتوں میں اور مردوں میں یکساں ہوتی ہے، اور 2.4% سے لے کر اس کی جو پریولنس ہے یعنی کہ بیماری کا ہونا جو ہے وہ 3.2% تک ہوتا ہے، 2.4 سے لے کر 3.2% تک ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ قابل علاج ہے اگر اس کو وقت پہ دوا دی جائے، اس کی نگہداشت کی جائے، اس کی خیال کیا جائے، اور اس کی جو بیماری کی علامت بڑھنے کی ٹائم ہوتا ہے اس میں اگر اس کو دوائی کے ساتھ، علاج کے ساتھ اس کو بندے کو پکڑا جائے تو یہ بڑے کارآمد لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر انرجی زیادہ آ جاتی ہے۔ یہ جیسے کہ جینیٹکس میں بھی چلتی ہے، موروثیت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر کسی کے بھائی کو ہے تو یہ دوسرے کسی اور کو بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کے اسٹریس زیادہ آ جائے، یا یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ڈپریشن ہوتا ہے اور وہ ڈپریشن کی دوا متواتر لیتے ہیں، تو کچھ ڈپریشن کی دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی انسان جو پہلے سے اس کو پری ڈسپوز کرتا ہو، بیماری اس کے وجود کے اندر ہو اور باہر نہ نکلی ہو، اور وہ اس ٹائم پہ یعنی کہ یاسیت اور اضطرابات کی کیفیت میں ہوتا ہے، تو اس ٹائم پہ اگر وہ دوائیاں ڈپریشن کی کھاتا ہے تو وہ کچھ ایسی ہماری جو اینٹی ڈپریشنٹس ہوتی ہیں وہ اس بیماری کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ اگر ایسے ہوتا ہے کہ اگر اس کو صحیح ڈیل نہیں کیا گیا، اس کے مینیا کے دورے کو اور ڈپریشن کے دورے کو، اور یہ جب جو دو قطبی باتیں میں کر رہا ہوں تو اس کو بڑی اچھی جانچ پڑتال کے ساتھ اور اچھے طریقے سے، احسن طریقے کے ساتھ، ورنہ جو ہے نا اس کے کمپلیکیشنز، پیچیدگیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ یہ لوگ نشے کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کی نشہ آور چیزیں بھی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو مارنے کی طرف بھی بڑھ جاتے ہیں، خودکشیاں بھی کرتے ہیں، ریلیشنز میں ڈیمیج ہو جاتا ہے، یعنی کہ تعلقات یہ قائم نہیں رکھ سکتے، ان کو مختلف پیسے کے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، قانونی چیزیں، کیونکہ جب یہ مینیا میں ہوتے ہیں تو بڑے بڑے سودے کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو پیسے بانٹتے پھرتے ہیں، اور ایسی عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، ایک جگہ ٹک کے نہیں رہتے، اور مختلف لوگوں کے اوپر مختلف الزامات لگاتے ہوئے بھی نہیں کتراتے ہیں، اور یعنی کہ ان کے اندر ایک ہر چیز زیادتی ہو جاتی ہے، رویوں کی زیادتی ہو جاتی ہے، تو اس ٹائم پہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اور اسکول میں نہیں جا پاتے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اور کام پہ نہیں جا پاتے، اپنے جو روزانہ کی جو زندگی کے معمولات ہوتے ہیں ان کو وہ صحیح احسن طریقے سے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے ساتھ تشویش بھی بڑھ جاتی ہے، اس کے ساتھ لوگوں کے اندر کھانے کی رغبت بھی زیادہ ہو جاتی ہے، لوگ بہت سارے مینیا کے ٹائم پہ اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں، اور مختلف نشہ آور چیزوں کا بھی استعمال زیادہ کر لیتے ہیں۔ تو اس بیماری کا علاج بہت آسان ہے، اس کو ہم ان کی جو ارلی وارننگ سائنس ہوتی ہیں ان کے اوپر اگر ہم نے دھیان دیا، اور ہم نے ان کو نشے سے دور رکھا، اور ان کی جو ادویات ہیں، جو دوائیاں ہیں، ان کو اگر ہم صحیح ٹائم پہ احسن طریقے سے دیتے رہے تو یہ بہت نارمل ہو جاتے ہیں۔ اس کو ہم بنیادی طور پہ ان کے اگر پاگل پن اور خبط جنون اور جنونیت کی جو باتیں ہوتی ہیں، یا ذہنی صحت بگڑنے کی جو بات، توازن بگڑنے کی جو لمحہ ہوتا ہے ان کا جو بائیپولر کے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو اینٹی سائیکوٹک میڈیسن دیتے ہیں، کچھ موڈ اسٹیبلائزر دیتے ہیں، کچھ ان کی سپیڈ کو کم کرنے کے لیے، ان کی نیند کو بہتر کرنے کے لیے نیند آور یا خواب آور دوائیاں دیتے ہیں۔ تو ان کو صحیح طریقے سے اگر دیکھا جائے، ان کو صحیح طریقے سے اگر پرکھا جائے، یعنی جو ارلی وارننگ سائنس ہوتی ہیں اس پہ کام کیا جائے، تو یہ بہت کارآمد شہری ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ انرجی لیول ان کی اچھی ہوتی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے پسکردائی میں، ہمارے اپنوں میں اگر کسی کے اندر یہ خبط جنون کی کیفیت ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ تیزی آنا شروع ہو جاتی ہے، تو ہم نے اس کو چیک کرنا ہوتا ہے۔ بچوں میں بھی آج کل یہ ہوتی ہے، ٹین ایجرز 10 سال سے 20 سال کے درمیان،
عورتوں میں میں نے جیسے کہا یکساں ہوتی ہے، بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتی ہیں، کچھ ادویات جو آپ کو بتائی ان کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں۔ تو میں امید کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور جو نا سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، تاکہ جو ہماری نئی آنے والی ویڈیو ہے اس کا آپ کو فائدہ ہو اور اس کی آپ کو معلومات ہو۔ اور یہ ایک سلسلہ ہے کہ کس طرح نفسیاتی عارضے انسان کے وجود کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کس طرح وہ سماج کے اندر ناکارہ ہو رہا ہے انسان ان نفسیاتی امراض کی وجہ سے، ان نفسیاتی بیماریوں کی وجہ سے۔ اس طرح ہم آگاہی کو جتنا بڑھائیں گے، ہم جتنا اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، جتنا اس کو شیئر کریں گے، جتنا اس کو گروپس میں بھیجیں گے، اتنا ہمارے عام انسانوں کو فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔